ایک وقت کی بات ہے، ایک فراموش شدہ ریاست کے جنگلوں کی گہرائیوں میں ایک شہر تھا جو نقشوں اور یادوں سے بہت پہلے مٹ چکا تھا۔ اس کا نام ریور مور تھا اور اس کی موجودگی صرف انہی لوگوں کو معلوم تھی جو اس کی بوسیدہ باقیات تلاش کرنے کی جرأت رکھتے تھے۔ شہر کی تباہی کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ اس کے باشندوں کی طرف سے کی گئی ایک تاریک پختگی کے نتیجے میں ہوئی تھی جو انہیں ہمیشہ کے لیے سائے میں باندھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ریور مور ایک ترقی پذیر کمیونٹی تھی جب تک کہ ایک عجیب غریب غائب ہونے کی سلسلے نے اس کے رہائشیوں کو پریشان نہیں کر دیا۔ بچے بغیر کسی نشانی کے غائب ہو گئے اور شہر کے لوگ مزید بے چین ہو گئے۔ جوابات کی تلاش میں انہوں نے شہر کی لائبریری کی چھت میں چھپے ہوئے ایک پرانے بوسیدہ کتاب پر نظر ڈالی۔ کتاب سیاہ چمڑے میں بندھی ہوئی تھی اور اس کے صفحات قدیم علامتوں اور جادوئی رسومات سے بھرے ہوئے تھے۔ حل کی تلاش میں شہر کے لوگوں نے کتاب کی ہدایات پر عمل کیا اور جنگل کے دل میں ایک تاریک رسم انجام دی۔ انہوں نے امید کی کہ یہ ان کے بچوں کو بچا لے گی اور ان کے شہر میں امن بحال کرے گی، لیکن وہ بے خبری میں ایسی چیز کے ساتھ پختگی کر بیٹھے جو ان کے تصور سے بھی زیادہ بدتمیز تھی۔ رسم نے ریور مور پر ایک بددعا لعنت جاری کی۔ شہر ایک مدھم دھند میں لپٹ گیا اور جب دھند اٹھ گئی تو ایسا لگا جیسے ریور مور دنیا سے مٹ گیا ہو۔ عمارتیں مٹی میں تبدیل ہو گئیں اور زمین خود شہر کی موجودگی کو مسترد کر رہی تھی۔ جو کبھی ایک متحرک کمیونٹی تھی وہ اب ایک سنسان بے نقاب ویران جگہ بن گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ریور مور یادداشتوں سے محو ہو گیا، صرف ایک بھوت کی کہانی بن کر رہ گیا جو آگ کے گرد کہی جاتی ہے، لیکن اس کے رہائشیوں کی طرف سے کی گئی پختگی نہیں مٹی۔ جو لوگ شہر کے قریب آئے انہوں نے ہوا میں مدھم مدد کی آوازیں سننے کی اور دھند میں بے مقصد بھٹکتے بھوتی شکلیں دیکھنے کی شکایت کی۔ ایک خاص طور پر پراسرار کہانی ایک تنہا مسافر کی ہے جو انتباہات کے باوجود ریور مور کی تلاش میں جنگل میں چلا گیا۔ دنوں کی تلاش کے بعد وہ شہر کی باقیات پر پہنچا۔ عمارتیں ابھی بھی کھڑی تھیں حالانکہ وہ بیلوں اور بوسیدگی سے ڈھک چکی تھیں۔ مسافر نے پرانی لائبریری کو پایا جہاں اس نے لعنتی کتاب کو بے مزاحمت پایا۔ جب اس نے اسے اٹھایا تو اس نے اپنے کلائی پر ایک سرد ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو صرف گاڑی گلا گھونٹنے والی دھند نظر آئی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے لائبریری سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن دھند نے موٹا اور پیچیدہ ہو کر کچھ تقریباً شعور کے قریب شکل اختیار کر لی۔ یہ اس کے ارد گرد لپٹ گئی اور اس نے بے شمار نادیدہ آنکھوں کا بوجھ محسوس کیا جو اس پر دیکھ رہی تھیں۔ مسافر کی چیخیں دھند میں دفن ہو گئیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج بھی ریور مور وقت کی دھند میں کھویا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زندہ اور بدقسمت کی دنیا کے درمیان ایک سرحدی جگہ ہے۔ جو لوگ اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اسے ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی شام میں پھنس گئی ہے، جہاں کھوئے ہوئے لوگوں کی آہیں دھند میں گونجتی ہیں اور سائے اپنی زندگی سے حرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کبھی جنگل میں بھٹکتے ہوئے اور ایک موٹی دھند اترتی ہوئی دیکھیں تو ریور مور کی کہانی کو یاد رکھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں، لیکن ہوشیار رہیں، بھولے ہوئے شہر کی لعنت آپ کو اپنی ابدی رات میں کھینچ سکتی ہے۔